ایک ماہی گیر دریا کے کنارے پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ ایک بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے ماہی گیر سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ ماہی گیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، پچھلے 10 دن سے میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوں مگر جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ بادشاہ نے ماہی گیر سے کہا پریشان مت ہو، تم دریا میں جال ڈالو، دریا سے جو چیز بھی برآمد ہوگی وہ میں تجھ سے 1000 درہم میں خرید لوں گا۔ ماہی گیر نے دریا میں جال پھینکا اور تھوڑی دیر بعد نکالنے کی کوشش کی تو جال کافی وزنی محسوس ہوا۔ ماہی گیر نے دل میں سوچا کہ شاید کوئی بڑی مچھلی ہاتھ آئی ہے، مگر جب جال باہر نکالا تو اس میں ایک صندوق تھا۔ ماہی گیر نے وہ صندوق بادشاہ کے حوالے کر دیا اور بادشاہ نے وعدے کے مطابق 1000 درہم ماہی گیر کو دے دیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس صندوق کو دربار میں منتقل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے صندوق کھولا تو حیران ہو گیا کیونکہ اس میں ایک لڑکی کی لاش تھی جس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور چہرے کی پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ میری حکومت میں اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر اس عورت کے قاتل کو میرے سامنے پیش کرو ورنہ تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو اس کی جان پر بن گئی۔ وہ فوراً اس جگہ سے گیا جہاں سے صندوق برآمد ہوا تھا۔ اس نے دریا کے پانی کے بہاؤ سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ صندوق کس جگہ سے آیا ہے۔ وزیر نے ان علاقوں میں اپنے آدمی بھیجے کہ جا کر پتہ کرو کہ وہاں کسی عورت کے قتل کی خبر ملتی ہے یا نہیں، مگر کسی علاقے میں بھی ایسی کوئی خبر نہ مل سکی۔ 3 دن گزر گئے اور وزیر عورت کے قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو سرعام شہر کی چوک میں سب کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ شہر میں اعلان کروایا گیا کہ فلاں وقت وزیر کو سولی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا سب لوگ چوک پر آ جائیں۔ اس وقت جب وزیر کو پھانسی ہو رہی تھی، ایک بوڑھا شخص ہجوم سے آگے آیا اور جلاد سے کہا کہ اس وزیر کے بجائے مجھے سولی پر لٹکایا جائے کیونکہ اصل مجرم میں ہی ہوں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میں ہی اس بد نصیب لڑکی کا باپ ہوں جس کے شوہر نے مار کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگر میں ایسے ظالم شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اسی وقت اس لڑکی کا شوہر سامنے آیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی کے سر میں شدید درد ہوا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے کہا کہ تمہاری بیوی کا علاج میرے پاس موجود ہے مگر اس کے لیے تجھے کافی محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں سے دور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر ایک نایاب قسم کا سیب پایا جاتا ہے، تم نے وہاں سے 3 سیب توڑ کر لانے ہیں۔ 10 دن تک تمہاری بیوی نے ایک سیب کو سونگھنا ہے مگر کھانا نہیں، 10 دن بعد دوسرے سیب کو سونگھنا ہے، اسی طرح 1 مہینے بعد تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور 2-3 دن بعد سیب توڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے بیوی کو سمجھایا کہ ہر سیب کو 10 دن تک سونگھنا ہے، اسی طرح 1 مہینے تک 3 سیبوں کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ میں بیوی کو یہ طریقہ علاج سمجھا کر ساتھ والے شہر روانہ ہوا تو وہاں میں نے ایک نوجوان کے ہاتھ میں وہی نایاب قسم کا سیب دیکھا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ سیب تجھے کہاں سے ملا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ سیب مجھے میری معشوقہ نے دیا ہے جس سے میں ملنے جاتا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں جلدی سے گھر روانہ ہوا تو وہاں 2 سیب پڑے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جس سے اتنی محبت کی اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ میرا 6 سالہ بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب وہ گھر آئے گا تو ماں کی لاش دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں نے اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں صندوق کو بہا دیا۔ جب میرا بیٹا گھر آیا تو روتے ہوئے کہا کہ میں اماں کا سیب لے کر گھر سے باہر گلی میں کھیل رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے وہ سیب چھین لیا۔ بیٹی کی بات سن کر میں ادھر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے جب میری بات سنی تو کہا کہ تجھے میں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا مگر تمہارے ساتھ ساتھ میں اس نوجوان کو بھی سولی پر لٹکاؤں گا جس نے غلط بیانی کی تھی اور جس کی وجہ سے تم نے اپنی بیوی کی جان لی تھی۔ اس نوجوان کو پکڑنے کا بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے شہر میں اعلان کروایا کہ جس کے پاس بھی ایک نایاب قسم کا سنہری سیب ہوگا تو اسے 10,000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ انعام کا سنتی ہی وہ نوجوان سیب لے کر دربار میں داخل ہوا تو سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ نوجوان نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے جلال کی قسم، میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ سیب مجھے میری معشوقہ نے دیا ہے مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کسی عورت کا شوہر ہے اور بات اس حد تک بگڑ جائے گی۔ بادشاہ نے قاضی سے مشورہ کیا تو قاضی نے مقتول عورت کے شوہر کو سولی پر لٹکا دیا اور غلط بیانی کرنے پر نوجوان کو 20 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ قید کے دوران نوجوان ہر ایک قیدی کو یہی نصیحت کرتا رہا کہ کبھی بھی زندگی میں ایسا مذاق مت کرنا جس سے کسی کا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے۔